محترم سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، پس وہ مرنے والا اگر اللہ کے مقرب بندوں سے ہوگا تو اس کے لیے راحت، خوشبودار غذائیں اور سرور والی جنت ہوگی، اور اگر وہ اصحاب یمین کے گروہ سے ہوگا تو اسے کہا جائے گا تمہیں سلام ہو اصحاب یمین کی طرف سے، اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے ہوگی اور داخل ہونا پڑے گا اسے بڑکتے دوزخ میں۔ بے شک جو بیان ہوا یہ یقیناً حق ہے، پس اے حبیب پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی نام کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، پہلے تو ذکر کیا گیا تھا روح کے متعلق کہ اگر روح یہاں گلے میں آ کر اٹک جائے تو دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس روح کو واپس لوٹا دے۔ آج تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اب متوفی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر وہ مقربین کے زمرے سے ہے، یعنی فوت ہونے والا مرنے والا بندہ اگر مقربین سے ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والوں میں سے ہے، تو اس کا اعزاز و اکرام اس طرح کیا جائے گا کہ اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے تو اس کی پذیرائی یوں ہوگی، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ایتوں کو جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو اس کی درگت یوں بنے گی۔ یہ جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ حق ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اے محبوب اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کرو تو اس کی صفت ربوبیت کا شاہکار ہے، جس طرح اس کی عظمت و کبریائی کا بیان تو کر سکتا ہے اس طرح اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح سن کر تو صرف پرندے اور دشت و جبل اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہنے لگے تھے۔ اے حبیب جب آپ اپنے رب جلیل کی تسبیح بیان کریں گے تو آسمانوں کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، سمندروں کی وسعتیں اور فضاؤں کی بے کرانیاں اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی تمحید و تمجید، اس کی تسبیح و تحلیل سے گونج اٹھے گی۔ اے محبوب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، عظمت بیان کیجئے، اس لیے کہ آپ کا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دوستان ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال نے واضح الفاظ میں اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے اور سمجھایا ہے، بتلایا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر کس حال میں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور اگر تم نیکی کے راستے پر چلتے رہو گے تو پھر تمہارا جنت میں استقبال کیا جائے گا، اور اگر تم گمراہ ہو گئے تو پھر فرمایا تمہاری مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی۔ اب کون ہے جو کھولتا ہوا پانی پی سکے یا اسے ہاتھ بھی لگا سکے؟ لیکن جہنم میں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ وہاں پر بندے مرنے کی خواہش کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ لوگ تمنا کریں گے کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، ہمیں موت نصیب ہو جائے، لیکن وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں پر زندہ ہی رہنا ہے۔ اور جس حال میں اگر نیکی کی ہے تو پھر نیک لوگوں کے ساتھ، اگر برائی کے اعمال کیے ہیں تو برے لوگوں کے ساتھ، مطلب جو بھی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا تو اسی فیصلے کو ماننا پڑے گا۔
اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی کے مطابق آگے رہنا ہوگا۔ تو اگر آج ہمیں ایک کانٹا لگ جائے تو ہمیں درد ہوتی ہے، ہاں جی، اور پھر قیامت کے دن اگر خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اگر جہنم رسید ہو گئے تو وہاں پر تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا، پھر کیا بنے گا؟ آج کچھ حضرات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس نے جو حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنتی جنتی ہے، اور یہ جملہ بہت بڑا متکبرانہ جملہ ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اور بھی بڑے تقاضے ہیں اور جو ہم نہیں ادا کر رہے، اور اگر وہ ادا نہیں ہو رہے تو پھر کلمہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں بھی لوگوں نے بڑا پڑھا تھا، لیکن قرآن نے انہیں منافق کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی جب تک آگے ہمارے اعمال صالح نہ ہوں گے، اچھے عمل نہ ہوں گے۔ ایمان کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے، برائی سے بچنا بھی ضروری ہے، ناپاکی سے بچنا بھی ضروری ہے، پاک رہنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ دعا ہے رب العالمین خلا کے عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی